السلام علیکم، میں ہوں طیب حنیف۔ دوستو، نواز شریف کا سیاسی کیریئر آج ختم ہو چکا ہے۔ نواز شریف صاحب جو 21 اکتوبر کو پاکستان اس لیے آئے تھے کہ وہ وزیر اعظم پاکستان بنیں گے، وہ چوتھی دفعہ ملک کی باغ دوڑ سنبھالیں گے، بڑے بڑے اینکرز، بڑے بڑے جرنلسٹ یہ دعویٰ کرتے ہوئے نظر آئے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں یہ بلائے ہی وزیر اعظم بنانے کے لیے لائے گئے ہیں، لیکن نواز شریف صاحب کے ہاتھ میں سوائے اس کبوتر کے جو ان کے ہاتھ کے اوپر آ کر بیٹھا تھا، ان کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آیا۔ مسلم لیگ نون کے اندر کیا چل رہا ہے، شہباز شریف جو وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹس ہیں وہ اب نواز شریف صاحب کو کیوں روک رکھے ہیں۔ مریم نواز چیف منسٹر بن چکی ہیں، لیکن نواز شریف صاحب سے یہ سب کچھ برداشت نہیں ہو رہا، اس لیے انہوں نے ایک فیصلہ کیا ہے جس کا اشارہ اسحاق ڈار نے دیا ہے۔ اس کے اوپر ہم بات کریں گے، ان کے اندر کیا چل رہا ہے اور نواز شریف صاحب کیوں خلف برداری کی جو تقریب ہے اس میں شامل نہیں ہونا چاہتے۔ ان سب چیزوں کے اوپر ون بائی ون بات کریں گے۔ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ جو لوگ ہمیں فیس بک کے اوپر دیکھتے ہیں وہ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ سب سے پہلے میں آپ سے یہ سوال کروں گا کہ نواز شریف صاحب کا جو سیاسی کیریئر 40 سال پہلے ایسے ہی شروع ہوا تھا کہ وہ کسی کے اوپر ڈیپینڈنٹ تھے، انہوں نے ہی ان کو وزیر بنایا، پھر چیف منسٹر بنایا، پھر وزیر اعظم بنایا، اور آج 40 سال بعد انہی کے لوگوں نے نواز شریف صاحب ایک دفعہ انہی کے اوپر پھر ڈیپینڈنٹ ہو کر وزیر اعظم بننے کے لیے لندن سے تشریف لائے تھے، لیکن انہوں نے اس بار ان کو وزیر اعظم نہیں بننے دیا۔ ایسی بہت ساری میمز آپ کو سوشل میڈیا کے اوپر دکھائی دیں گی کہ بھائی مریم نواز سے وہ پوچھ رہے ہیں، شہباز شریف صاحب سے وہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے میری بات کی تھی یا اپنی بات کی تھی۔ تو ڈیفینیٹلی جو نتائج ہمارے سامنے آئے ہیں اس سے اب تو جاوید لطیف صاحب یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، لیکن جب ان سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ دھوکہ کیا کس نے ہے تو وہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ تو ڈیفینیٹلی وہ مریم نواز صاحبہ کا نام تو نہیں لیں گے، وہ شہباز شریف کا نام تو نہیں لیں گے نا۔ تو وہ اس طرح کی جو خاموشی ہے، وہ جو خاموشی ہے وہ کئی جوابات دیتی ہے ہمیں۔ اب اسحاق ڈار سامنے آئے اور انہوں نے ایک تو صدر پاکستان کے اوپر کرٹیسائز کیا، یہ پوری ایک آدھے گھنٹے کی ان کی پریس کانفرنس تھی، لیکن اس میں وہ دو پتے کی باتیں کر کے گئے ہیں جو ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ ایک تو انہوں نے یعنی کہ لتاڑا صدر کو، وہ ایک نارمل سی بات ہے، ڈیفینیٹلی نون لیگ کا بندہ ہوگا تو پی ٹی آئی پہ تنقید کرے گا، پی ٹی آئی کا بندہ ہوگا تو وہ تنقید کرے گا دوسرے کے اوپر۔ لیکن اسحاق ڈار نے یہ بولا کہ نواز شریف کل پارٹی اجلاس کے بعد کچھ مصروفیت پر چلے جائیں گے۔ تو میں نے کئی جگہوں سے یہ پتہ کرنے کی کوشش کی کہ وہ مری چلے جائیں گے، تو پتہ چلا کہ وہ آلریڈی مری میں ہیں، تو وہ لاہور چلے جائیں گے، تو وہ اسلام آباد چلے جائیں گے۔ تو بھائی اگر یہ یہاں سے چلے جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی وہ ملک سے چلے جائیں گے، مطلب وہ لندن چلے جائیں گے۔ اور کچھ جو جرنلسٹ ہیں وہ تو یہ دعویٰ کرتے آئے کہ نواز شریف صاحب تو ریٹرن ٹکٹ کروا کے آئے تھے اور وہ جو ٹکٹیں ہیں وہ بار بار ان کو ایکسٹینڈ کیا جا رہا تھا۔ اب نواز شریف صاحب انہی ٹکٹوں کے اوپر کیا واپس جائیں گے یا انہوں نے نئی ٹکٹ کروائی ہے، یہ اپنی جگہ ایک سوال ہے۔ اور مسلم لیگ نون کی جو اندرونی کہانی ہے، جو ان کے لیڈرز جاوید لطیف اور دوسرے جو اس طرح کے لیڈرز ہیں جو پرو نواز شریف ایک سٹانس رکھتے ہیں، وہ بھی اب آ کے میڈیا کے اوپر بولنا شروع ہو گئے ہیں کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے۔ نواز شریف صاحب جو ہیں ان کو وزیر اعظم بننے کے لیے لایا گیا تھا، ان کو منصیرہ کی سیٹ ہرا دی گئی، اور اب ان کی جو لاہور کی سیٹ ہے اس کے اوپر بھی سوالیہ نشان ہے۔ اور ایک خبر تو یہ بھی ہے کہ نواز شریف کو کہا گیا ہے کہ آپ لاہور والی سیٹ سے بھی ریزگنیشن کریں، استعفیٰ دیں، ادروائز اگر آپ نے استعفیٰ نہیں دیا تو آگے الیکشن کمیشن میں آپ کے خلاف بھی فیصلہ آ سکتا ہے اور آپ یہ سیٹ بھی ہار جائیں گے۔
کیونکہ اس دفعہ بڑا پک اینڈ چوز کیا گیا ہے کس کو جتانا ہے کس کو ہرانا ہے۔ ایک خبر تو اس سے پہلے یہ بھی آئی تھی کہ جب نواز شریف نے شہباز شریف کو آنکھیں دکھائیں اور کہا کہ آپ کی اپنی بات ہوئی تھی یا میری بات ہوئی تھی، تو شہباز شریف نے بولا ادھر بات کی، تو انہوں نے یہ کہا کہ بھئی نواز شریف تو اپنی سیٹیں ہار رہا ہے، تو ہم کیسے اس کو عمران خان کے اوپر برتری دلوائیں جب نواز شریف صاحب اپنی لاہور کی سیٹ ہار رہے ہیں۔ تو اب نواز شریف صاحب کو یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ منایا جائے، کیونکہ مریم نواز اب چیف منسٹر بن چکی ہیں، ان کی حلف برداری کی تقریب بھی ہو گئی ہے، وہ اپنی سیٹ کے اوپر بیٹھ چکی ہیں۔ اب معاملہ ہے شہباز شریف صاحب کا، اور شہباز شریف، ایک تو یہ سینیریو ہو سکتا ہے کہ نواز شریف لنڈن نہ جائیں، وہ پاکستان میں جاتی عمرہ میں بیٹھے رہیں اور اسلام آباد میں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم کا حلف اٹھائیں، نواز شریف صاحب بھی اسمبلی میں موجود ہوں، وہ بھی حلف اٹھائیں نیشنل اسمبلی کے ممبر کا، پھر شہباز شریف کو وہ ووٹ دیں اور اپنے ہی سامنے اپنی جو طاقت ہے وہ اپنے بھائی کو دینا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ لنڈن چلے جائیں۔ اچھا، دو آپشن ہیں کہ وہ یہاں پہ بیٹھے رہیں تو میڈیا میں خبریں چلیں گی کہ بھائی جاتی عمرہ میں بیٹھا رہا ہے اور اپنے بھائی کی جو حلف برداری کی تقریب تھی اس میں گئے نہیں ہیں، اجلاس میں شامل نہیں ہوئے، ووٹ نہیں دیا، تو ایک تو یہ والا سینیریو ہو سکتا ہے۔ دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ نواز شریف صاحب چلے جائیں لنڈن، بیٹھ کے وہاں سے مبارکباد دے دیں، اور نہ تو وہ حلف اٹھائیں اور ریزیگنیشن دے دیں، استعفیٰ دے دیں اپنی سیٹ سے۔ تو کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ نواز شریف صاحب کو منایا جائے کہ وہ نہ لنڈن جائیں اور نہ وہ لاہور میں بیٹھے رہیں، بلکہ وہ جائیں اور اپنی پوری جو یعنی وہ جسے کہتے ہیں کہ سٹینڈنگز ہیں، جو ساتھ ہے وہ شہباز شریف کے ساتھ وہ دلائیں کہ بھائی میں بھائی کے پیچھے کھڑا ہوں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ بھائی کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، بھائی نے جہاں پر سینگ پھنسائے ہوئے ہیں، تو اس میں مسلم لیگ نون کا نقصان ہوگا، حکومت بنے گی، گیس مہنگی ہے، آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کرنی ہے، اس سے مہنگائی کا طوفان آنا ہے۔ تو ابھی تک تو نواز شریف صاحب نے یہ بیانیہ الیکشن میں چلایا تھا کہ میری حکومت نہیں تھی، نہ وہ شہباز شریف کی حکومت کو اپنی حکومت مانتے تھے، نہ وہ شاہد حقان عباسی کی حکومت کو اپنی حکومت مانتے تھے، وہ 2017 کی بات کرتے تھے۔ اگر وہ ان سارے معاملات میں براہ راست شریک ہوتے ہیں تو وہ کل یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی یہ آنے والی جو شہباز شریف کی حکومت ہے یہ میری حکومت نہیں تھی۔ پہلے بھی ان کا جو بیانیہ ہے وہ عوام نے بائے نہیں کیا، اور عوام نے یہ جو حکومت تھی اس کو نواز شریف کی حکومت ہی سمجھا، اور اپنا جو غصہ ہے، اپنا جو وہ جسے کہتے ہیں جو انتقام ہے، وہ ووٹ کی طاقت سے ان سے لیا ہے۔ لیکن نواز شریف صاحب یہ چاہتے ہیں کہ اپنی بیٹی کی سیاست بچانے کے لیے، کیونکہ اس بار جو پارٹی حکومت بنائے گی اس کو جو فیصلے کرنے پڑیں گے وہ کبھی بھی پھر اقتدار میں نہیں آ سکے گی، یہ تو طے شدہ بات ہے۔ اور نواز شریف صاحب اس حکومت سے اپنی جان چھڑانا چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے کچھ ایسا ہو جائے کہ شہباز شریف کی حکومت کے ساتھ میرا نام نہ لگے۔ دیکھو ایسا تو پاسبل ہے نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ اب یہ جو اسحاق ڈار نے بات کی ہے اس کے اوپر کچھ لوگ یہ بھی بات کریں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کل جو پارٹی اجلاس ہوگا اس میں لوگوں سے معذرت کریں گے اور ان کو یہی کہیں گے کہ میں تواڈے لیے مر گیا، تسی میرے لیے مر گئے، کیونکہ اب یہ ایک ساتھ جو ہے چل نہیں سکتے، اور اگر ایک ساتھ چلیں گے تو ایک ساتھ یہ ڈوبیں گے اور مسلم لیگ نون انا للہ و انا الیہ راجعون ہو جائے گی۔ یہ تو اب بات ہو رہی ہے، جو مہنگائی اور بے روزگاری آئے گی، جو حکومت کو انیشیل فیصلے لینے پڑیں گے، وہ مسلم لیگ نون کی جو سیاست ہے اس کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا۔ اور نواز شریف صاحب اس سے اپنی جان چھڑانا چاہتے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اس کا حصہ نہ بنیں اور نہ وہ حلف برداری کی تقریب میں شامل ہوں، نہ وہ ووٹ کریں، اور وہ لنڈن جا کر آرام سے بیٹھے رکھیں۔ اور شاید اب پہلے تو نواز شریف صاحب کو یہ امید تھی، یہ ایک ہوپ تھی کہ وہ نیکسٹ پرائم منسٹر بن سکتے ہیں۔ اب چونکہ اگر یہ حکومت 5 سال نکالتی ہے تو اس کا مطلب ہے نواز شریف صاحب کبھی بھی اب وزیر اعظم نہیں بن سکتے، تو اب یہ حکومت شاید ان کو جا کے لنڈن جا کر بھی اپنی جو انسٹرکشنز ہے وہ نہیں لینا پڑیں اور یہ اپنے طور کے اوپر کام کریں۔ اور پہلی بات تو یہ ہے کہ ہائیبرڈ ٹائپ حکومت ہے،
اس حکومت میں نواز شریف صاحب کیا شہباز شریف صاحب کی بھی نہیں چلنی، فیصلے کہیں اور ہونے ہیں، اور آلریڈی اس کی ڈائریکشن جو ہے وہ نگران حکومت سیٹ کر چکی ہوئی ہے، اور بڑا ایک ہائیبرڈ قسم کا سسٹم ہوگا جس میں سروائیو کرنا بڑا مشکل ہوگا، اور یہ بڑی ان لکی حکومت ہوگی جو ان حالات میں حکومت سنبھالے گی اور یہ فیصلے کرے گی اور اپنی سیاست جو ہے اس کو ختم کرے گی۔ آپ بھی اس کے بارے میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ حافظ۔